اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ کب تک کریں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی جی، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تلک کہ آپ کو موت آ جائے، موت تک۔ پیارے نبی کے واسطے سے ہم سب کو یہ پیغام سنایا کہ میں نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ آپ میری عبادت کریں۔ کب تک کریں؟ کہ جب تک موت آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے۔ یہ جہاں تو ہے تیرے لیے مگر تو نہیں جہاں کے لیے۔ دنیا ہمارے لیے بنائی، راستے ہمارے لیے بنائے، گاڑی ہمارے لیے بنائی، سبزی ہمارے لیے بنائی، ڈرائی فروٹ ہمارے لیے بنائے، پھل فروٹ ہمارے لیے بنائے، ساری چیز ہمارے لیے بنائی۔ اللہ جی ہمیں کیوں بنایا؟ کہا کہ سب کو بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا میرے لیے، اللہ کے لیے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جائے، وہ عقل مند انسان۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسانیت سکون کے لیے پریشان ہوگی، چین، سکون، اطمینان، امن و امان۔ اور بات بھی یہی ہے، کیا مالدار، کیا غریب، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا صحت مند، کیا بیمار، کیا شو روم والے، کیا لاڑی چلانے والے، کیا بنگلے میں رہنے والے، کیا کرائے کے کمرے میں رہنے والے، جس کو بھی دیکھو دل کے کونے سے آواز آ رہی ہے سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے چینی ہے، بے چینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہا ہے اپنے قرآن میں۔ جیسے ایک آدمی کے 5,000 روپے ایک جگہ گر گئے ہو، یہاں گرے اور وہ یہاں تلاش کر رہا ہے، آدھے گھنٹے سے تلاش کر رہا ہے۔ میں اور آپ آئے اور دیکھا کہ بھائی یہاں اوپر نظر آ رہے ہیں اور بندہ اس طرف تلاش کر رہا ہے، لیفٹ طرف، تو ہم ہلکے سے اس کا کان پکڑ کے بتاتے ہیں ارے بھائی وہاں نہیں، یہاں ہے تیرے 5,000 روپے۔ اسی طرح ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب۔ ایسا لگتا ہے ہلکے سے کان پکڑ کے بتا رہے ہیں تو سکون کہاں تلاش کر رہا ہے؟ یہاں وہاں نہیں، وہ میری یاد میں ہے۔ الا، یہ لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یاد الہی میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہاں، جو کام بھی کریں اخلاص کے ساتھ کریں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔
کسی اور کے لیے کوئی کام شروع کرنا صحیح نہیں، اور کسی کو دیکھ کر کام بند کر دینا یہ بھی صحیح نہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کر تسبیح پڑھنا شروع نہیں کریں گے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے شروع کریں گے، کوئی بڑا آدمی آ گیا تو اس کو دیکھ کر بند بھی نہیں کریں گے۔ کسی کے لیے کوئی کام شروع کرنا یہ بھی صحیح نہیں، اور کسی کے لیے کوئی کام بند کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ مولانا میرے پاس اخلاص نہیں رہتا ہے، ارے پوری دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اخلاص والا ہوں، ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کو کہہ دینا، اللہ یہ کام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ شیطان خیال ڈالے گا کبھی کہ تیرے پاس اخلاص نہیں ہے، ایسا ویسا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں، وہ ذکر سے غافل کرنے کے لیے اس قسم کے خیال ڈالتا ہے۔ بھئی چور مالدار کے یہاں آتا ہے کہ غریب کے یہاں؟ مالدار کے یہاں آئے گا نا، جہاں کچھ خزانہ ہو وہاں چور آئے گا نا، غریب کے یہاں کیوں چور آئے گا؟ بالکل اسی طرح جو انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، تو شیطان اس کو پریشان کرتا ہے کہ تو ریاکاری کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے، تاکہ وہ کام چھوڑ دے۔ ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف اللہ ہے، اب اس سے گناہ ہو رہے، اب یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نادانی ہے۔ اچھا، اللہ کی تو بہت سی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق بہت ہے، لیکن میرا اور آپ کا تو ایک ہی اللہ ہے نا، کہ کوئی دو ہے ہمارے؟ اس کی مخلوق بے شمار، میرا اور آپ کا خالق تو ایک ہی ہے، اسے ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ گناہ ہو گیا تو اللہ کو تو نہ چھوڑ، معافی مانگ کے دوبارہ اللہ کی طرف آ، کہاں جائے گا اللہ کو چھوڑ کے؟ پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر کے اللہ کی طرف آ۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، سچے دل سے اللہ سے معافی۔ پینسل سے غلط لکھا گیا تو ربڑ ختم کہاں ہوا ہے؟ اس سے مٹا دو۔ قلم سے غلط لکھا گیا تو وائٹنر ختم کہاں ہوا ہے؟ اس سے مٹا دو۔ کپڑا میلا ہو گیا، اس کو لانڈری میں دے دو۔ گناہ ہو گیا تو توبہ کا دروازہ بند کہاں ہوا ہے؟ توبہ کر لو۔ ایک شخص اس عاجز سے بیت ہوئے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے محنت کی اپنے دل پر۔ دیکھو خدا کے یہاں محنت کرنے والوں کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور جب محنت صحیح ہو تو نتیجہ ضرور آتا ہے، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک شخص کی عمر ہوگی 19-20 سال، ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی اپنے دل پر اور ایک بڑی ترقی حاصل کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ ترقی کیسے ملی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیت ہونے کے بعد معمولات بھی پڑھتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، نیکی بھی کروں گناہ بھی کروں، نیکی بھی کروں گناہ بھی کروں۔ ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ، تھوڑا نیک ہوں تھوڑا گنہگار ہوں، اب میں نیکی چھوڑ دیتا ہوں، پورا ہی گناہ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نیت کر لی، شام کو رات سویا، خواب میں دیکھا، آواز آئی کہ میں تجھے معاف کرتے کرتے نہیں تھکا تو توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک گیا؟ یہ جملہ میرے دل پہ لگا کہ جب میں تجھے معاف کرتے نہیں تھکا تو توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک گیا؟ میں نے سچی توبہ کی اور دوبارہ الحمدللہ میں اللہ کی طرف آ گیا۔ اس سفر میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا ابھی کیا حال چال ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ مولانا اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے۔ اس سے پہلے بتایا ابھی میں روزانہ 5000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھ رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ اللہ اللہ، نوکری کے باوجود، ملازمت کے باوجود 5000 دفعہ، اور 4000 دفعہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 دفعہ کے قریب میرے استغفار ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ میرا 2 گھنٹے 20 منٹ مراقبہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ اٹھتے کب ہیں؟ بولے رات کو 2:30 بجے۔ 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں مولانا، 10 بجے سوتا ہوں، 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں۔
ایک وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کر کے پھر میں 1 گھنٹہ 10 منٹ مراقبہ کرتا ہوں، اور صبح کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ 10 منٹ مراقبہ کرتا ہوں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم پہلے بہت مراقبہ کرتے تھے، ابھی بھی حضرت تو کھلی آنکھوں ان کی تو وہ کیفیت ہوگی، چونکہ مشغولی زیادہ ہو گئی، ملنے جلنے والے زیادہ ہو گئے، تو ایسا لگتا ہے حضرت کی کتاب میں یہ شعر پڑھ کر کہ حضرت اپنے پرانے دن کو یاد کر رہے ہیں، جب کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، جب کوئی ملنے جلنے والا نہیں تھا، جب بیٹھے رہتے تھے اللہ کی یاد میں اس کے دیوانے بن کر کے، اس کو منا کر کے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ کی یاد میں بیٹھے رہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنا، اللہ کے چاہے بغیر کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ ابھی تو میں نے ان پر پابندی لگائی کہ آپ 2:30 بجے نہیں اٹھیں گے، آپ 4 بجے اٹھیں گے۔ آپ صرف 4 گھنٹے کی نیند نہ لو، آپ 6 گھنٹے کی نیند لو۔ جب انسان کو اپنے اللہ سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے، باقی سب دنیا کے کام بعد میں ہوتے ہیں۔ اور جس کو اللہ سمجھ میں نہیں آتے وہ سب کام پہلے نکالتا ہے، مراقبے کے لیے اور ذکر کے لیے بعد میں وقت نکالتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، ہم سے ذکر نہیں ہوتا، کھانا ہوتا ہے؟ بولے ہاں۔ سونا ہوتا ہے؟ بولے ہاں۔ آپ موبائل چارج میں لگاتے ہیں؟ بولے ہاں۔ چائے پیتے ہیں؟ بولے ہاں۔ بزنس پر جاتے ہیں؟ بولے ہاں۔ سب کام ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا نام ہی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہی نہیں ہوتا؟ باقی سب کے لیے وقت ہے۔ جس نے دنیا بنائی اس کے لیے وقت نہیں ہے، جو سارے خزانوں کا مالک ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جو ہمیں موت دے گا، مرنے کے بعد جس اللہ کے پاس جانا ہے، جو ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہے، جو بار بار ہمیں حج عمرے کرا سکتا ہے، جو سینگ کے دانوں کو ترتیب سے رکھ سکتا ہے، کیا وہ میری اور آپ کی زندگی ترتیب پر نہیں لا سکتا ہے؟ لا سکتا ہے وہ اللہ۔ اس اللہ کو وقت دینا ہے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہوتا ہے اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اس کی زندگی پر بہار ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس اللہ کی یاد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو چین سکون دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو بے چین کر دیتے ہیں۔ دل کے کونے سے آواز آتی ہے چین سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے چین سکون نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں آج کی مجلس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے، اور اخلاص والے بندے کا کوئی کام رکتا نہیں۔ کوئی تعریف کرے یا کوئی برائی کرے وہ اپنا کام روکتا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر امیر لشکر تھے، لشکر کے امیر، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ایک شخص آئے، خط لے کر آئے، امیر صاحب حضرت عمر کا خط لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خط کھولا، اس میں لکھا تھا خالد اب سے آپ جنگ یرموک جو چل رہی ہے اس کے آپ امیر نہیں، اس کے آپ امیر نہیں، یہ جو خط لے کر آئے ہیں اب سے یہ امیر رہیں گے۔ آپ کا جی چاہے تو آپ مدینہ منورہ میرے پاس آ جائیں، اور آپ کا اگر جی چاہے تو عام سپاہی بن کر آپ لڑتے رہیں۔ یہ بہت بڑا خط ہے، ایک آدمی 4 مہینے کی جماعت لے کے چل رہا ہو، سارے ساتھی اس کی بات مان کے چل رہے ہو، ایک تربیت ہو رہی ہو، فائدہ ہو رہا ہو، علاقے والوں کو فائدہ ہو رہا ہو، اور 110واں دن ہو اور بیجاپور کے امیر صاحب کا خط آوے کہ اب سے آپ امیر نہیں ہیں۔ ایک ساتھی آیا ہے نا، وہ امیر ہے، جو جماعت لے کر چلتے ہیں وہ میری بات بہت اچھی طریقے پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو وہ تو صحابی رسول ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور وہ اس لائق ہیں وہ امیر بننے کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی تھی، ان کو یہ خط پہنچائے۔ فوراً ان کو کہا کہ جی
اب سے آپ امیر ہو اور میں ابھی مدینہ منورہ نہیں جاتا، میں عام لوگوں کی طرح رہتا ہوں، اس میں لڑتا رہوں گا میں عام لوگوں کی طرح۔ جب لڑائی ختم ہونے لگی یا ختم ہو گئی، کسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ آپ کو ایک عجیب سا منظر نہیں لگا؟ پہلے آپ امیر تھے، اب آپ امیر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، پہلے امیر تھا تو بھی میں اللہ کے لیے تھا، اور اب امیر نہیں ہوں پھر بھی اللہ کے لیے۔ میری نظر تو اللہ پر ہے، میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں کہاں امیر اور بڑا بننے اور چھوٹا بننے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو لوگوں کی عزت کی اور لوگوں کی برائی کی پرواہ رہتی نہیں ہے، اور لوگوں کے اچھا اور برا کہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کی 6 سہیلیاں ہیں، ایک نے کہا آپ بہت خوبصورت ہیں، رخصتی ہو رہی ہے، دوسری نے کہا آپ کے کپڑے بہت اچھے، تیسری نے کہا کہ آپ نے مہندی بڑی اچھی لگائی ہے، چوتھی نے کہا کہ آپ تو عالمہ بھی ہیں، پانچویں نے کہا کہ آپ تو بہت خوش رہے گی، آپ تو اچھا کھانا بنانا بھی جانتی ہے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ تو سب کو لے کے چلنا بھی جانتی ہے۔ وہ رونے لگی، اس کی ماں آ گئی اندر سے، ایک تو آخری دن ہے اور آپ میری بچی کو رلا رہے ہیں۔ بچی نے اشارہ کیا، امی یہ لوگ نہیں رلا رہے، یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں، یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں۔ بیٹی روتی کیوں ہے؟ امی ان کے اچھا کہنے سے کیا ہو جاتا، مجھے ان کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے، مجھے تو میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، میری نظر میرے شوہر پر ہے۔ اگر رات کے وقت میرا شوہر یوں کہہ دے کہ تو اچھی ہے تب اچھی ہوں، یہ اچھی کہہ دے اس سے تو میں اچھی نہیں ہو جاتی نا۔ جو اللہ کی محبت میں چلتے ہیں ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، لوگوں پر نہیں، کہ موت کے وقت اگر اللہ یوں کہہ دے کہ میں آپ سے راضی ہوں تو کام ہو گیا۔ اسی لیے وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی بڑے بول نہیں بولتے، خدا کی زمین پر کبھی بھی اکڑ کر کے نہیں چلتے، لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے میں بہتر یا یہ بہتر، وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا پاپی اور مجرم انسان اگر کوئی ہو تو اللہ وہ سچ مچ میں ہوں۔ وہ بناوٹی بات نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلندی دیتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کو راحت دیتا ہے، ان کو ترقی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ دنیا والے آج تعریف کر دی، کل برائی کر دی، کل برائی کر دی، آج تعریف کر دی، آج تعریف کر دی، کل برائی کر دی۔ دنیا میں یہ چلتا رہتا ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ خدا کی فہرست میں ہمارا نام ہے یا نہیں ولیوں میں؟ ہماری 3 چیزیں بہت پاک صاف ہو، 3 چیزیں۔ نمبر 1 ہمارا دل ایک دم صاف ہو، ایک دم صاف ہو، اگر اللہ چاہیے دل صاف۔ نمبر 2 ہماری تنہائی بہت پاک ہو، اللہ کے یہاں جو مقام ملتا ہے نا وہ تنہائی پر ملتا ہے۔ تنہائی کی نیکیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور تنہائی کے گناہ انسان کو اللہ کی نظر رحمت سے گرا دیتے ہیں۔ تنہائی میں پتہ چلتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا یہ گناہ کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا ہے یا نفس و شیطان کا ہے۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تنہائی کی نیکیاں انسان کو آگے لے جاتی ہے، تنہائی کے گناہ انسان کو خدا کی نظر رحمت سے گرا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہمارا موبائل بھی صاف ہو، ایک دم صاف شفاف، اگر لوک نہ ہو اور کوئی بھی چیک کر لے تو اس کو اس میں کوئی بھی چیز نہ ملے، نہ ویڈیو میں کچھ ملے، نہ گیلری میں کچھ ملے، نہ یوٹیوب پر کچھ ملے، نہ ہمارے موبائل میں ٹی وی ہو، کچھ نہیں، ایک دم پاک صاف موبائل۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا فون پہ بات ہو رہی ہے، ضرورت کا واٹس ایپ چل رہا ہے، اور اللہ والوں کے بیانات بج رہے ہیں، اور حضور کی شان میں نظمیں ہیں موبائل میں، چیک کر لو۔ موبائل کو لوک میں رکھ دیا، اندر کچھ اور رکھا، تو یہ اللہ کی نظر سے گرانے والی چیز ہے۔ کچھ گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کون سے گناہ؟ تو کہا وہ گناہ جس کا گواہ صرف اللہ ہو، وہ گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کہ موبائل میں کچھ گناہ ایسے کیے ہیں تنہائی میں کہ صرف اس کا گواہ اللہ ہے،
کہاں جائے گا؟ معاملہ تو اللہ کے ساتھ۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہونٹ تو بند کر دیے جائیں گے وہاں، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ موبائل کا کیسا استعمال کیا، وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ یہ چل کر کے کہاں گئے تھے۔ او میرے عزیزو، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو، ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھو۔ لمبی لمبی امیدوں میں مت رہو کہ 105 سال کی عمر ہوگی پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر روز صبح فجر کی نماز کے وقت یا نماز کے بعد اپنے آپ سے کہو، ہو سکتا ہے آج کا تیرا دن آخری ہو، کر لے کیا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت، فس فسا نہیں، پکی بات کرو، کوئی دن تو آخری دن ہوگا نا، کوئی رات تو آخری رات ہوگی نا۔ مغرب کے بعد کہو اپنے آپ سے، ہو سکتا ہے تیری آج کی آخری رات ہو، کر کیا کرتا ہے اللہ کے لیے۔ دیکھو تہجد کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں، اور نہیں کہے گا تو غفلت میں، میرے پاس تو بہت وقت ہے، ابھی تو آگے 60-70 سال باقی ہے، پھر شیطان اس بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے۔ جنگ یرموک کی بات ہے، اس لیے عرض کروں، حضرت عبداللہ ابن مخزومہ رحمۃ اللہ علیہ جنگ یرموک میں جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں میرے جسم کے ہر عضو پر زخم آئے، اور اس حال میں آپ کے دربار میں آؤں، آپ سے ملاقات ہو، آپ پوچھے کیا کر کے آیا، تو میں کہہ سکوں کہ آپ کے دین بلند ہو جائیں، اس کے خاطر میں نے اتنی محنت کی کہ میرا پورا بدن اور ہر عضو زخمی ہو گیا آپ کی محبت میں۔ کیسے لوگ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا پورا بدن زخمی کروانا چاہتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اتنی محبت بھی نہیں اپنے اللہ سے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں، اپنی تنہائی پاک کر لیں۔ دعا قبول ہوئی، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، عبداللہ ابن مخزومہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ہر جسم کے ہر عضو پر زخم آیا۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت پانی پلا دوں؟ تو کہا نہیں بیٹا، روزے سے ہوں، خدا کے دیدار سے آج روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں بہت سے روزے رکھے تھے، کھجور پانی سے افطار کیا، آج اللہ کے دیدار سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے جذبے۔ اللہ کرے ہمارے اندر اتنا جذبہ بنے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ اگر ہر دن کہے گا آج کا آخری دن ہے تو گناہ کی جرات کہاں ہوگی؟ اگر نہیں کہے گا تو پھر گناہ پر جرات کرے گا۔ بات اصل یہ چل رہی تھی کہ مخلص بندے کا کوئی کام رکتا نہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مدائن فتح ہوا تو آپ امیر لشکر تھے، تو سب بہت مال غنیمت ملا، اللہ اکبر، عجیب و غریب مال غنیمت ملا۔ جب سب سیٹلمنٹ ہو گیا، 2-3 دن کے بعد ایک عام سپاہی آیا اور ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز دی کہ یہ مجھے وہاں سے ملا تھا مٹی میں سے، اس جنگ میں بھی شریک تھا، چہرے پر رومال باندھا ہوا تھا اس سپاہی نے، تو یہ مال غنیمت میں آپ کے حوالے، آپ امیر ہو۔ انہوں نے کھولا تو دیکھا تو اندر تو مدائن کے بادشاہ کا تاج تھا، جو ہیرے موتی جواہرات سے جڑا ہوا تھا، آج کے زمانے کے حساب سے کئی کروڑوں کا تاج۔ تو دیکھ کر کے بڑا تعجب کیا، اس کو کئی جگہ سے مل گیا تھا، وہ دوڑنے گیا ہوگا، وہ گر گیا ہوگا، کہیں مٹی میں سے مل گیا تھا، انہوں نے لے کے اپنے پاس رکھ دیا تھا، اب امیر لشکر کو پہنچا دیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ یار یہ تاج تو ایسا ہے، خلاصہ یہ کہ اگر یہ بیچ کے کھا لیتا تو اس کی کئی نسلیں کھا لیتی، اس کے پاس کیسا اللہ کا ڈر ہے کہ یہ امانت میں یہ لوگ خیانت نہیں کرتے، اور یہ آ کر دے گیا مجھے۔ سوال پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا؟ وہ پیٹ پھیر کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا، جس اللہ کے لیے تاج آپ کو واپس کیا وہ میرا نام جانتا ہے، جس رب کے لیے تاج میں نے آپ کو واپس کیا نا وہ میرا نام جانتا ہے۔ اخیر تک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نام نہیں بتایا، اس لیے تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں آج تک ان کا نام نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، نیکیاں ایسی کرتے تھے، وہ جانے اور اللہ جانے، اور ہمارے گناہوں کے انبار لگے۔ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
زندگی بہت مختصر. اللہ والے صحابہ نفس کو شامل کر کے کوئی کام نہیں کرتے تھے. نفس کو شامل کر کے نہیں. کسی کو بول دینا, کسی کو ڈانٹ دینا, کسی پر غصہ کر دینا, کسی کو جھڑک دینا, اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا, کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہے, شیر خدا ہے, اللہ کے نبی کے داماد ہے, جنت کی عورتوں کی سردار کے شوہر ہے, اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے والد ہے, ابو طالب کے بیٹے ہیں, پیارے نبی کے چچا زاد بھائی ہے, بڑا اونچا مقام ہے. 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا, پوری زندگی اسلام کی محبت میں گزاری, اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے گزاری. ایک جنگ کا موقع ہے, ایک دشمن کے اوپر بیٹھ گئے, قریب تھا کہ خنجر سے اس کو قتل کر دیتے, اس نے تھوک دیا, آپ ہٹ گئے. دشمن نے کیا کہا کہ آپ کیوں ہٹ گئے, آپ کے پاس تو اچھا موقع تھا, اور میں نے تھوکا اس لیے کہ آپ کو غصہ زیادہ آوے. بولے میں نے تجھے اسی لیے چھوڑ دیا کہ مجھے غصہ آ گیا, پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, میرا نفس اس میں شامل نہیں تھا. اب جب تو نے تھوک دیا نا تو مجھے غصہ آیا, تو میرا نفس بھی شامل ہو گیا, اور ہم اللہ کے غیر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. وہ کیا جذبے تھے. اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں, کلمہ پڑھا دیں. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. جب اللہ کے لیے بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کا اینڈ اچھا آ جاتا ہے. ایک آدمی قتل ہو کے جہنم میں جا رہا تھا, یہ آدمی قتل ہوتا تو جہنم میں جاتا, لیکن کام اللہ کے لیے کیا, اللہ نے اس کو ایمان دے دیا. ہر کام اللہ کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, ایک علاقے کا شہزادہ گرفتار ہو کر آیا. انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا, بہت تکلیف پہنچائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈر جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جلاد بھی آ گیا. اس نے کہا میری آخری تمنا پوری کرو گے؟ کہ بالکل. کیا چاہیے؟ پانی کا پیالہ پلا دو. پیالے میں پانی اس کے لیے لایا گیا. پینے کے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو میں پانی پیوں اور جلاد میری گردن نہ اڑا دے. تو کہا نہیں, میں قول دیتا ہوں کہ جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے میں آپ کی گردن نہیں اڑاؤں گا. اس کو پتا تھا کہ اصل میں وہ رہا تھا کچھ دن کچھ وقت مسلمانوں کے ساتھ. پہلے تو بہت دشمنی تھی, لیکن اب تو مسلمانوں کے اخلاق دیکھے تھے کہ کیا ان کے اخلاق ہیں, اور یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ لوگ کبھی بھی جھوٹ بولتے ہیں نہیں. اس نے پانی کا پیالہ گرا دیا اور کہا عمر آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے, اب تو میں نے پانی پھینک دیا ہے. تو عمر نے کہا صحیح بات ہے. جلاد کو کہا آپ چلے جاؤ, اب آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, جھوٹ نہیں بولتے ہم لوگ. اس نے آہستہ سے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا پہلے ہی ہو جاتے آپ نے یہ سب پورے نخرے کیوں کیے, پہلے ہی ہو جاتے. کہا پہلے میں ہوتا نا تو لوگ کہتے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا, اس لیے میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں دل سے اسلام قبول کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے پورا یہ تھوڑا نظام چلانے کی کوشش کی. آپ معاف کریں, مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے. دشمن ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, تڑپایا جا رہا ہے. تھوڑے دن قریب رہ کے اخلاق دیکھیں. آج ہمارے پڑوسی ہمارے اخلاق سے خوش نہیں, ہمارے ماں باپ ہمارے اخلاق سے خوش نہیں, ہمارے آس پاس والے ہمارے اخلاق سے خوش نہیں. ہمارے اخلاق کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے, تو ہمارا دل بھی صاف ہو, ہماری تنہائی بھی پاک ہو, اور ہمارا موبائل بھی صاف ہو. دیکھو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, دل پر محنت کی. من جد وجد, جس نے کوشش کی اس نے پایا. جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم محنت کرتے لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. او بھائی, آپ کوئی مراقبے میں لائٹنگ دیکھنا چاہتے ہو, کوئی جنت دیکھنا چاہتے ہو؟ نوازنے کا کیا مطلب ہے؟ آج مراقبہ کیا تھا کل بھی اس کی توفیق دے دی. یہ تو ایگزام کی جگہ ہے. وہ صحیح لکھ کر بولتا ہے سر مجھے ریزلٹ دو. ارے ریزلٹ کا وقت آیا ہی نہیں ہے, لیکن تو ایک سوال کے بعد دوسرا سوال صحیح لکھ رہا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرے ریزلٹ میں اچھے نمبر آنے والے ہیں. ہمارے یہاں ترقی اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی مقام مل جائے
اور کوئی ایسے کوئی خواب نظر آئے اور کوئی کیفیت نصیب ہو، اس کا نام ترقی نہیں ہے۔ کل ذکر کیا تھا، آج بھی ذکر کی توفیق دے دی، یہ بہت بڑی ترقی ہے۔ کل میرے پاس 1,00,000 روپے تھے، آج 5,000 روپے آئے، تو یہ 1,05,000 ہو گئے، ترقی ہوئی۔ آئندہ کل اور 5 آئے تو 1,10 ہو گئے، ترقی ہوئی۔ وہ 20 دن کے بعد دوسرے 1,00,000 ہو جائیں گے، 2,00,000 ہو جائیں گے۔ وہ 1,00,000 کے مقابلے میں 5,000 دکھتے نہیں ہیں، لیکن ترقی تو ہو رہی ہے نا۔ تو جو آدمی روزانہ نماز پڑھتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ اللہ کہنا، اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کہنا، اس بات کی علامت ہے کہ پہلا قبول ہے، تب دوسرے کی توفیق دی ہے۔ ظہر میں اپنے گھر میں بلایا اللہ نے، پھر عصر میں دوبارہ بلایا، اس بات کی علامت ہے کہ ظہر قبول ہوئی تب بلایا، ورنہ نہیں بلاتے، محروم کر دیتے۔ ہم کسی سے ناراض ہو اس کو اپنے گھر میں بار بار بلاتے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ذکر کی توفیق ہونا ایسے ماحول میں جہاں لوگ دنیا کی رنگیلیوں میں اور ہائے ہائے دنیا کرنے میں مشغول ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، اگر مراقبے کی توفیق ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو کچھ سوچیں، میں اللہ کو پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں یا دوسرے نمبر پہ رکھ رہا ہوں؟ اللہ کو پہلے نمبر پر لے آئے، لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو، اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو۔ ایک رکشہ والے سے ملاقات ہوئی، ان کی رکشہ میں بیٹھ کر میں سورت گیا ابھی کچھ دن پہلے، اس کے واقعے کا بھی پورا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس نے پورے راستے مجھ سے بات نہیں کی، حالانکہ اچھی محبت، جاننے والا مجھے۔ میں نے کہا کچھ ہوگا، ان کا اپنا مسئلہ ہوگا، وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں۔ جب صورت آیا تو انہوں نے مجھ سے معذرت چاہی کہ مولانا میں تھوڑا بیزی تھا، اس لیے میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ کیا بیزی تھے کہ یہ وقت میں اللہ کو دیا ہے۔ میں روزانہ سورت جاتا ہوں رکشہ لے کر، اور میرا کام سورت میں ہوتا ہے، 35 کلومیٹر جانا، اور میں 35 کلومیٹر اکثر اکیلا آتا ہوں، تو میں ذکر کرتا کرتا چلا جاتا ہوں، ذکر کرتے کرتے آ جاتا ہوں۔ اگر اس وقت بھی بات کروں گا تو پھر میں اللہ کو کب یاد کروں گا؟ میں ملازم آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، تو میرے کو یہ وقت بہت اچھا ملتا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ مولانا کچھ تھوڑا بہت تعلق اللہ کے ساتھ میرا بھی ہے بولے، تو میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ایسے بیٹھ گیا، کیا بول رہا ہے وہ؟ مولانا کبھی کبھار میں کچھ اللہ سے باتیں کر کے رو بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے یہ 35 کلومیٹر میں کیا کیا، آپ تو کچھ پڑھ ہی رہے تھے۔ تو کہا مولانا پہلے 15 کلومیٹر میں نے اللہ اللہ پڑھا، بولے اللہ 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 اللہ۔ دوسرے 15 کلومیٹر میں نے درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری 5 کلومیٹر میں نے استغفار پڑھے، اور ریٹرن میں بھی میری یہی ترتیب ہے۔ مولانا میرے 3 بڑے بڑے کام تھے، بیٹے کی شادی کا طے کرنا، لڑکی تلاش کرنا، شادی کی تاریخ طے کرنا، بڑا کام ہے، لوگ اس کے لیے کتنا کھپتے ہیں۔ تو تینوں بڑے کام میں نے کچھ نہیں کیا، ذکر کے دوران اللہ سے بات کی، مہینے میں تینوں میرے کام ہو گئے، نو ٹینشن، تو میرا تو میں تیرا۔ بہت اچھی جگہ بچی کا، بیٹے کا رشتہ بھی ہو گیا، ابھی اس کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میں تو تعجب میں رہ گیا اس کی باتوں کو سن کر۔ میں کبھی اللہ سے بات کرتا ہوں میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اب وہ رکشہ والا عقل مند ہے یا ہم عقل مند ہیں۔ وہ رکشہ چلا کے بھی اللہ کو راضی کر گیا، اور ہم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے اللہ کو راضی نہ کر سکتے، مقدر اپنا۔ تو یہ مت سمجھنا جیسے میں 3 مہینے میں ابھی آیا ہوں تو مولانا آئے ہو، وقت چلا گیا، وقت نہیں چلا گیا، بہت زبردست بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا سرمایہ غائب ہو گیا۔ اگر یہ 3 مہینے روز تہجد پڑھی ہوتی تو آج میں اور آپ اللہ والے ہوتے، اشراق کے وقت اشراق پڑھی ہوتی، چاش کے وقت چاش پڑھی ہوتی، نماز کوالٹی والی پڑھی ہوتی، اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد اس کو بتاؤں گا جلسے میں، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ناراض ہے۔ ہر کوئی اپنے بارے میں محاسبہ کرے، اللہ خوش ہے یا ناراض ہے۔ وہ 3 بات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ چونکہ وہ عمومی مجمع ہوتا ہے اس وقت انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، دل پر بہت محنت کی، اللہ کی شان
دل صاف ہو گیا، دل بن گیا. اللہ کو تو صاف دل چاہیے. اب اللہ تعالیٰ سے عجیب بات کہی. علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو کہا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو ان کے ہی شعر پر 1,00,000 روپیے دیتا. کس کو کہتے ہیں 1,00,000 روپے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت 30 روپیے میں پورا گھر چلتا تھا. ایک آنے کی قیمت تھی، ایک آنے کی. اس وقت کے 1,00,000 آج کے 11-12 کروڑ روپے بنتے ہیں. اس وقت علامہ تھانوی جیسا محتاط آدمی کہہ رہا ہے جو جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو صرف اس شعر پر میں ان کو 1,00,000 روپیے دیتا. کیا تھا وہ شعر؟ وہ بہت بڑے جملے تھے، وہ دل کی ترجمانی تھی، وہ جو محنت کی تھی اس کا خلاصہ تھا. اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ہم جیتے نا یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی جیتے ان کو اللہ چاہیے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل. آپ یقین مانیں اللہ والے لوگ اللہ کی خاطر جیتے ہیں، اسی لیے وہ خوشحال ہے، اسی لیے وہ بہاروں میں ہے، اسی لیے وہ بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہے، اسی لیے ان کے چہرے پر نور ہے، دل میں سرور ہے، اسی لیے مقبولیت ہے، محبوبیت ہے، اسی لیے ان کو میٹھی نیند نصیب ہوتی ہے، اسی لیے ان کو ذکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے. کیونکہ وہ عقل مند ہے، وہ سمجھ گئے اللہ کی دنیا ہے، اللہ کو راضی کر لو سب مل جائے گا. جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو، اسی پہ ہاتھ رکھ دو، اسی کے خزانوں پہ ہاتھ رکھ دو. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. کہہ رہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. آپ چاہتے ہیں نا صاف دل خالی دل، خالی ہو گئے آپ. اب اس میں کسی کی کوئی برائی نہیں، کسی کی کوئی نفرت نہیں، اب آپ کے لیے جگہ ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. پھر عجیب جملہ کہا انہوں نے کہ پہلے کوشش کرنی پڑتی تھی کہ اللہ کی محبت ملے اور لوگوں کی محبت سے جان چھوڑے، لیکن اللہ کی محبت ملی کیا اب کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. جیسے شرابی کو نشے میں کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ کی محبت کا نشہ ایسے چڑھا کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کو بیان کیا. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. ایک اللہ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. اب کہیں دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے نا سوچتا ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ہر وقت ساتھ نہیں ہوتا. ایک اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے، ہر گھڑی ساتھ ہوتا ہے. آپ مجھ سے دور ہیں، میں آپ سے دور ہوں، اللہ میرے اور آپ کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. پہلے کوشش کرنی پڑتی تھی دل اللہ کی یاد میں لگ جائے، لیکن اب کبھی ہٹانے کی کوشش کرے پھر بھی نہیں ہٹتا. اب تو اس کو اللہ ہی سمجھ میں آ گئے. لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، محبت ہو گئی، اب تو محبت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. اللہ کرے یہ اللہ کی محبت کا نشہ میرے اور آپ کے اوپر بھی چڑھ جائے،
ہمیں سمجھ میں آئے اس کی محبت میں کامیابی ہے، پیارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی وظیفہ بتائیں اللہ کو پانے کے لیے، کوئی بزرگ بتائے، کوئی ولی بتائے۔ ایک اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے، آپ ہی کوئی وظیفہ بتا دو، ہم آپ بتا دو کیا کریں۔ اللہ بتائیں گے وہ تو ایک دم پکا ہے، ہم جو بتائیں گے وہ تو معاون ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مددگار وظیفہ ہے، اور اللہ جو بتائیں گے وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے جڑنے کا وظیفہ ہے۔ اللہ ہمیں آپ سے محبت، آپ کی محبت چاہیے۔ پیارے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں، آپ ہم سے محبت کریں، آپ کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا وظیفہ بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے بندو خلاصہ یہ کہ میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی نقل اتارو، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنتوں کے مطابق زندگی گزارو۔ فَاتَّبِعُونِی، او میرے بندو، او میری بندیو، تم میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، یہاں پر اللہ فاعل ہے، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، اللہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا۔ اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے۔ اللہ کی محبت کی بات کرتے ہو، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، وہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا اگر تم میرے نبی کی نقل اتارو۔ فَاتَّبِعُونِی، تم میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی خود تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی میں معاف کرنے والے، نہایت ہی رحم کرنے والے۔ نیت کرو انشاءاللہ اللہ جو وظیفہ بتا رہا ہے اس پر بھی عمل کریں گے۔ یہ جو ذکر و اذکار جو بتائے جا رہے ہیں نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے بنیادی مقصد یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہم آٹومیٹک سنتوں پر چلنے والے ہو جائیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے بنگلور جانا ہے، کار بھی موجود ہے، راستہ بھی ہے، لیکن مجھے راستے کا پتہ نہیں، میں بنگلور جا سکتا ہوں؟ اب ایک آدمی کو اللہ کے قریب بھی ہونا ہے، نبی کی سنتوں پر چلنا بھی ہے، لیکن اس کو سنتوں کا علم نہیں ہے، وہ اللہ تک کیسے جائے گا؟ علم نہیں ہے اس کے پاس۔ مثال کے طور پہ 5-6 لاکھ سنتیں ہوگی، اس کو 50-60 یاد ہے، 5-6 ہزار بھی یاد نہیں ہے، تو کیسے یہ بندہ اللہ تک جائے گا؟ مجھے یہ تو بتاؤ آپ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی طلب بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بستر پر پیارے نبی کی پیارے سنتیں رکھی ہوئی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے قبر کے گود تک کی سنتیں 3 جلدوں میں وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس طلب ہے، یہ روزانہ 1-2 سنتوں کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، سنتوں کی معلومات نہیں ہے، اس کی کتابیں بھی نہیں ہیں، اور اس کے مطابق کوئی طلب بھی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کیسے بندہ اللہ کے قریب ہو؟ میں نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا، ان کے بستر کے بازو میں، تکیے کے بازو میں سنتوں کی کتاب رکھی ہوتی، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، 15-20 روپے کی کتاب ہے، پڑھو تو صحیح۔ غسل ہم سب کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے؟ وہ تو دیکھو پیارے نبی غسل کیسے کرتے تھے، ویسے کر لو، کرنا کیا ہے؟ ہر چیز میں صبح اٹھنے سے لے کے رات تک کی موٹی موٹی سنتیں یاد تو کر لو، اس پر عمل تو کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف اسلامی لباس پہن لینا اور وضو کے وقت مسواک کر لینا اور سونے کے وقت دعا کر دینا، یہی سنت ہے۔ سنتوں کا تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کا شوق عطا فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سنتوں کے راستوں پر چل کر کے انسان اپنے اللہ سے جا ملتا ہے۔ تو سارے حضرات نیت کریں
انشاءاللہ معمولات کی پابندی کریں گے۔ ابھی کیا معمولات پڑھیں گے؟ نماز کوالٹی والی نماز کیسی پڑھیں گے؟ ظہر کے وقت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10-12 منٹ۔ کیا یہ 12 منٹ ہم دل اللہ کو نہیں دے سکتے؟ صرف 12 منٹ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور خیالات سب بند؟ عصر کے وقت میں ہم 7-8 منٹ دل اللہ کو نہیں دے سکتے؟ تو دل اللہ کو دینا یہی تو کیفیت ہے پوری۔ نماز بنتی ہے تو زندگی بن جاتی ہے، نماز بگڑتی ہے تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ پورے تصوف کا خلاصہ نماز کو جاندار بنانا ہے۔ 10-12 منٹ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی وہ دنیا کو یاد کر رہا ہے۔ نماز کا وقت آئے، ایک بار کھڑے ہو گئے تو پورا فوکس۔ ارے ہم نماز میں کسی سے بات کرتے، زمزم کا پانی پیتے، کوئی اللہ والے ہمارے بازو میں آ جائے اس سے ملاقات کرتے؟ نہیں، وضو کے ساتھ کھڑے ہوتے، ادب سے کھڑے ہوتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو سب سے بڑا ہے، صرف دل لگانا ہے، صرف وہ بھی 10-12 منٹ یار، 8-10-12 منٹ۔ فون پہ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے، فری بھی ہو گئے پورے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نظر کرم فرمائے اور ہمارا دل ہی کہیں اور ہو۔ اللہ تو چاہے اپنی محبت دے دوں، لیکن دیکھے تو دل میں تو کوئی اور، کہیں اور کا خیال۔ اس لیے آج کی مجلس میں نیت کرو، آپ 5 ٹائم کی نماز صرف دھیان سے پڑھ لو گے نا، پوری کیفیت چینج ہو جائے گی، مزہ آنے لگے گا اللہ کی محبت۔ اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرا بندہ اب میری یاد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نمبر 2، نماز کے بعد 2-3 منٹ کی دعا، اللہ سے بھیک مانگ۔ آپ کو معمولات بتا رہا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ 2-3 منٹ کی دعا۔ نمبر 3، 15 تسبیح، 7 تسبیح اللہ 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 کی، 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1 تسبیح استغفار کی۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک یہ معمولات پڑھنے۔ اس میں وضو کا ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ادب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک بار قبلے کی طرف رخ نہ ہو، وضو نہ ہو، وہ چلے گا، معمولات چھوٹ جائے وہ نہیں چلے گا۔ ایک انسان کھانا ہی نہیں کھائے تو کمزور ہو جائے۔ 7 تسبیح اللہ 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 اللہ، میں اللہ اللہ پڑھتا ہوں، میں اور میرا پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے لیے کون کافی ہے؟ دیکھو وقت نکالنا پڑے گا اللہ کے لیے۔ کپڑے سینا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی سی لے گا سیکھ کر 1 ہفتے میں۔ کٹنگ کر کے ماسٹر بننا بہت ہارڈ ہے۔ جو کٹنگ کرے نا اس کو مین ٹیلر بولتے ہیں۔ تو پہلے اللہ کے لیے وقت کو نکالنا پڑے گا کٹ کر کے۔ جیسے ہی کٹ کرو گے اللہ کے لیے وقت نکالو گے، آٹومیٹک اللہ سے جڑ جاؤ گے، وہ تو بہت آسان ہے، لیکن وقت تو نکالے۔ اللہ اللہ 7 تسبیح، صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 تسبیح۔ پیارے نبی کے احسانات بہت ہیں۔ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو۔ اور 1 تسبیح استغفر اللہ، 3 دفعہ اردو میں، 97 مرتبہ اپنی زبان، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب دل کی حاضری سے پیار اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، بیجاپور کا سب سے بڑا گنہگار اور مجرم پاپی آدمی میں ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بہت ناراض کیا، معاف کر، جوانی آپ پر فدا نہ کر سکا، معاف کر دیجیے، میری آنکھیں قابو میں نہیں، معاف کر دیجیے، غیبتیں ہو رہی، معاف کر دیجیے، جھوٹ بہت بول دیا، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ رونا آئے گا، 1 تسبیح ہزاروں تسبیح پہ بھاری ہو جائے گی۔ اور آپ کو جتنا اضافہ کرنا ہو آپ اللہ اللہ میں کرنا، درود شریف میں کرنا، استغفار اضافہ کرنا ہو تو 200-300 تک، اللہ اللہ زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو۔ چوتھی بات، مراقبہ کرنا، آنکھ بند، اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی، بس اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی، میرے دل سے سب گناہ نکل رہے ہیں۔ میرا دل کے لائٹ چالو کرتے ہیں نا تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کی لائٹ جل رہی ہے تو گناہ کا اندھیرا جا رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بدن میں نقل و حرکت نہیں، بیٹھے، مولانا دھیان نہیں لگتا ہے، تو اللہ کی محبت میں بیٹھا ہے اور اللہ دیکھ رہے کہ میرا دیوانہ میری یاد میں بیٹھا ہے، یہی کیا کم ہے؟ اللہ صرف تجھے اتنا دیکھ رہے ہیں کہ تو اللہ کے لیے بیٹھا ہے، چاہے پورے مراقبے میں 1 مرتبہ تجھے اللہ یاد نہیں آیا، یہ کیا کم ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹنگ کر رہا ہے میرے سے جڑنے کے لیے،
دنیا سے کٹ ہو رہا ہے، یہ کیا کام ہے؟ پہلے بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے، بعد میں دھیان لگتا ہے. کنواں کھودو تو کیچڑ پہلے نکلتا ہے، پانی بعد میں آتا ہے. کیچڑ نکلنے سے جو گھبرائے گا وہ کبھی بھی پانی تک نہیں پہنچ پائے گا. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم سے کسی نے کہا حضرت مراقبے میں خیالات بہت آتے ہیں. حضرت نے کہا وہ آ نہیں رہے، وہ جا رہے ہیں. تو آنکھ بند کر کے بیٹھا نا، اللہ کو لانا چاہ رہا ہے نا، سب اندھیرا جا رہا ہے. لیکن بیٹھنا پابندی سے، دل لگے نہ لگے، مزہ آوے نہ آوے، اللہ کے لیے بیٹھنا ہی کیا ہو. نمازوں کے بعد بیٹھ جاؤ 3-4-5 منٹ، کم سے کم 20 منٹ کا مراقبہ. چاہے ہر نماز کے بعد 3 منٹ کرو، رات سونے سے پہلے 5 منٹ کرو. ہمارے یہاں کم سے کم مراقبہ 1 سیکنڈ کا ہوتا ہے. نماز کے لیے بیٹھے 20 سیکنڈ باقی، آنکھیں بند کر دو نا. کھلی رکھ کر کے تو بہت دیکھا، کچھ نہیں ملا، بند کر کے دیکھو کیا ملتا ہے. جستجو یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں. بیٹھو اس کی یاد میں آنکھ بند کر کے، بہت کچھ ملے گا. سمندر میں جاؤ گے، اندر غوطہ لگاؤ گے تب موتی ملیں گے، اوپر اوپر نظر نہیں آئیں گے. آنکھ بند کر کے بیٹھو گے تو اللہ اپنی معرفت کا نور دے گا، دل میں سرور دے گا. یہ پاور ہاؤس ہے، اس سے سنتوں پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا. جتنا ہو سکے اتنا قرآن شریف کی تلاوت کریں، گناہ بالکل نہ کریں. ہو جائے فوراً معافی، اس نیت سے نہیں دوبارہ گناہ کروں گا، اللہ معاف کر دیجیے اب نہیں کرتا. ہو جائے پھر معافی. اللہ سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا. اور ہر مہینے میں 1 دفعہ واٹس ایپ پر مجھے میسیج، مولانا میرا یہ نام ہے، میں بیجاپور سے ہوں، آپ سے بیعت ہوں، میری نماز الحمدللہ ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، ذکر الحمدللہ اللہ اللہ زیادہ ہو رہا ہے، درود شریف بھی زیادہ ہو رہے ہیں. کتنے ہو رہے ہیں؟ استغفار بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایک بھی دن میرا مراقبہ چھوٹا نہیں ہے، اور گناہوں سے بھی 100% بچنا ہو رہا ہے. ایسا کچھ لکھ کر بھیجو. نہیں، یہ میں نے اس لیے کہا حسن ظن کے ساتھ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کرو گے نا، آپ یقین مانو آپ کا فائدہ ہے. آپ نہیں کرو گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا نقصان. اللہ کا کیا نقصان؟ اللہ کی بہت مخلوق ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. میرا اور آپ کا ایک ہی اللہ ہے، اس کو چھوڑ کے میں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ آج تک کی زندگی بہت گناہوں میں گزار دی، بہت غفلتوں میں گزار دی، لاپرواہی میں گزار دی، ٹائم پاس کرتے کرتے گزار دی، سنتوں سے بہت دور گزاری، اور ہم سمجھتے رہے کہ ہم نیک ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. پیارے رب معاف کر دیجیے. آج کی مجلس میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اس توبہ کو توبۃ النصوحہ بناتے ہیں. اللہ اب ہم بھی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جوانی آپ پر فدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. اللہ غیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، بد نظری سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ اب ہم کسی کے عیب نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے عیب دیکھنا چاہتے ہیں، سب کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں باکمال انسان بنا دے. آپ نے اپنے اولیاء کو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ عطا فرمائی، اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ ہم نمازیں کوالٹی والی پڑھنا چاہتے ہیں، دل کی حاضری سے ویسی پڑھا دے. دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، اس کی توفیق دے دے. ذکر کی توفیق دے دے، مراقبے کی توفیق دے دے، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق دے دے. اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا لے. ہمیں بھی کتابیں خریدنے کی توفیق عطا فرما. وہ اللہ والے جن کے سنتوں کے متعلق بیانات ہوتے ہیں اور وہ سنتیں ہمیں سکھاتے ہیں، اللہ ان کے بیانات پابندی سے سن کر کے سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ آخری گزارش یہ ہے، یہ بیجاپور کے نوجوان اور بڑی محبتوں والے حضرات ہیں، اللہ ان میں سے ایک ایک کو اپنا ولی بنا دے، ان میں سے ایک ایک کو اپنا پرسنل بزنس دے دے، برکتوں والی حلال روزی دے دے. ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو عزت عطا فرما. اللہ ان کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم سب کو رات کا آخری پہر آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم